دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی ہو. فضیل بھائی ہمارے الحمدللہ کرم فرمایا ہوا ہے اس سلسلے میں. یہ بتائیے کہ مدنی ماحول سے وابستگی کیسے ہوئی؟ ینگ تھے آپ، یہ تو مجھے پتا ہے کہ آپ مدنی ماحول سے منسلک ہو گئے تھے کیونکہ ہم دیکھتے تھے آپ کو. ماشاءاللہ کتنی عمر تھی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ہلکا ذمہ دار ہوتے ہوئے یا اس طرح اوپر نمایاں ہوتے ہوئے ٹائم کچھ لگا ہوگا. تو پہلی اٹیچمنٹ، پہلی ایسوسیشن کس طرح سے ہوئی تھی؟ کتنی عمر تھی اس وقت؟ 15 سال ہوگی، 15-16 سال. اچھا. اس میں یوں تھا کہ ہم جس گلی میں بیٹھا کرتے تھے، جہاں ہماری گیدرنگ ہوتی تھی عموماً جیسے دوستوں کی ہوتی ہے، جی. تو اس گلی میں ایک شخص تھے. تو وہ جو ہے قافلے میں سفر کر لیا انہوں نے. جی. یا میں بعد میں پتہ چلا تھا، اس وقت نہیں پتہ چلا. جب ہم ماحول میں آ گئے اس کے بعد یہ ساری تفصیل ان کی پتہ چلی. تو قافلے میں انہوں نے سفر کیا. ان کی 3 بیٹیاں تھیں. اچھا. تو جی، تو اور چوتھے کی آمد متوقع ہوگی. تو ان کو مطلب بیٹے کی حسرت تھی. تو اس نے جو ہے وہاں قافلے میں جا کر دعا کی ہوگی. الحمدللہ ان کی دعا قبول ہوئی اور اس سال ان کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. اچھا ماشاءاللہ. اور وہ اس طرح مطلب دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے. یہ بہار ان کے ساتھ مطلب کہ پیش آئی. اب جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول تو ایسا ہے کہ جو آتا ہے تو اس کا مدنی ذہن بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. کہ اب میں دوسروں کو بھی لے کر آؤں اور یہ میرے دوست ہیں یا میرے جاننے والے ہیں، یہ گلیوں میں بیٹھتے ہیں تو کیوں بیٹھتے ہیں، یہ بھی تلاوت کرے، یہ بھی نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے. دعوت اسلامی میں مدنی ذہن دیا جاتا ہے. جی. تو ان کا بھی ذہن بنا. تو مسجد تھوڑی دور تھی نا، تو انہوں نے اسی گلی میں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب کی. اچھا ماشاءاللہ. جی. اور بہت جذبہ تھا ان کا، کوئی جگہ نہیں تھی وہاں پر. تو ایک مارکیٹ تھی، دن میں وہاں کاروبار ہوتا تھا. تو رات کو اسی مارکیٹ میں انہوں نے مدرسۃ المدینہ بالغان لگا دیا. دریاں وغیرہ بچھا کر ڈیکسے وغیرہ رکھتے تھے اور ڈیکسے وہاں زنجیروں سے باندھ دیتے تھے ایک جگہ پر، اور سپارہ اور قرآن پاک وغیرہ شاید کسی دکان پہ رکھتے تھے یا گھر سے لاتے تھے. تو اس طرح انہوں نے اس مارکیٹ میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا آغاز کیا. اور مارکیٹ کے باہر ہی ہم بیٹھتے تھے. تو پھر وہ انفرادی کوشش کرتے تھے کہ اب تو دیکھو مدرسہ بھی قریب ہے، آپ آ جایا کریں. اور مختصر مدرسہ ہوتا ہے اور قواعد اور مخارج اور آپ کو سیکھنے کو ملیں گے کچھ دیر کے لیے. بولے یہاں بھی بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں، کچھ دیر پڑھ بھی لیا کریں. اس طرح کر کے وہ انفرادی کوشش کرتے تھے. ہمارے بھی سمجھ میں آتا تھا کہ ٹھیک ہے یہاں بیٹھے ہوئے تو ہیں، چلو یار کچھ قرآن پاک بھی پڑھ لیں گے اور مخارج کے ساتھ یہ سکھائیں گے. کیونکہ وہ مخارج کے ساتھ تو کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، نہ مخارج بولنا بھی نہیں آتا تھا. سیدھی بات ہے کہ مخارج ہوتا ہے کیا ہے، قواعد ہوتے ہیں کیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں تھا نا. دعوت اسلامی نے یہ سب سکھایا کہ یہ قرآن پاک اس طرح پڑھنا چاہیے اور یہ قواعد ہوتے ہیں. وہ جس طرح سیکھا تھا اس طرح پڑھتے تھے. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے مخارج اور کس طرح نکلتا ہے. اور پہلے بھی جو پڑھا تھا تو اسی طرح الف بے تے سے اس طرح کر کے ہی مطلب کہ قرآن پاک پہلے پڑھا تھا، لیکن اس انداز میں پڑھا تھا. پھر اس طرح مطلب کہ مدرسۃ المدینہ بالغان سے یوں اٹیچمنٹ دعوت اسلامی سے جو ان ہوئے تو وہاں سے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ آپ کو مدنی ماحول سے زیادہ ہی پیار ہو گیا ہوگا. پھر جھٹ پٹ اگلے آپ آ گئے ہوں گے ماحول میں. پہلے مہینے کے اختتام پر امامہ باندھ دیا ہوگا، اس سے اگلے اس پہ مدنی لباس چل گیا ہوگا، اور پھر تیسرے مہینے میں قافلے میں چلے گئے ہوں گے. ایسا ہی کچھ ہوگا. نہیں میں سمجھ لو کہ ہاتھی کا گوشت تھا. ہاتھی کا گوشت تھے آپ؟ گلتا نہیں ہے نا. ٹھیک. یہ سنا ہے. جی. تو میں مطلب اتنی آسانی سے بالکل مطلب کہ ٹچ نہیں ہو گیا. مجھے بہت ٹائم لگا. مدرسے میں جاتا تھا، اس کا مجھے شوق تھا. جی. لیکن مجھے اجتماع کا پابند بننے میں، مدنی قافلوں کا مسافر بننے میں، سفید لباس اور یہ امامہ شریف اور داڑھی، اس میں کافی ٹائم لگا مجھے. اچھا. تو پہلے کیا تھا؟ یعنی کہ پہلے ماڈرن تھے، بہت زیادہ ماڈرن تھے. کیا عادات کیا تھیں؟ وہ بس دن رات گھومنا پھرنا، کھیلنا. کھیلتے تھے؟ جی. اچھا. ہاں اسی گلی میں ہم مطلب کہ دن رات کھیلا کرتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے، گھومتے تھے، پھرتے تھے. وہ جو آج کل کا جو ماحول ہے ہنسی مذاق اور کبھی یہاں نکل جانا کبھی وہاں نکل جانا، اسی طرح کی ترکیب تھی. مطلب کہ جو ماحول ہے آپ کے سامنے ہی، مطلب کہ کوئی مذہبی ذہن نہیں تھا اس طرح سے کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے اور یہ کیا دین. مطلب یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور دنیا کی جستجو اور اس کے لیے زیادہ تر کوششیں ہوتی تھی. اور دن رات مطلب کہ اسی میں گزرتے تھے ہمارے. اور کھیلتے رہتے تھے. کھیلنے کا بہت شوق تھا. کتنا شوق تھا؟ وہ جنون کی حد تک شوق تھا. تو پھر بہرحال یہ گوشت گلا کیسے؟
बहुत मुश्किल से करा। कैसे गलाने इसमें की कोई इस्लामी तरकीब तो भाइयों होगी? ने माशाल्लाह कौन सा बहुत- सोडा बहुत- डाला था? इस्लामी भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इनफरादी कोशिश की, बहुत ज़्यादा शफ़क़तें और मोहब्बतें दी कि ये छोड़ते नहीं थे इस्लामी भाई। अच्छा, हम हाथ में नहीं आते थे, वो छोड़ते नहीं थे। हम बोलते थे हाथ में नहीं आएंगे, बोले कि वो छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह अल्लाह। यानी समझ लो कि इन्होंने बेचारों ने बहुत अपनी जूतियाँ घिसी है हमारे पीछे। मतलब दिन माशाअल्लाह। रात वो बात जाते थे, इज्तिमा में बुलाने आते थे, अच्छा, काफिलों के लिए भाग तरगीब। जाते थे आप इस्तेमाल से, भाग जाते थे? इज्तिमा की भी मेरी पाबंदी शुरू में बनती नहीं थी, मैं नहीं जाता था इज्तिमा। सिर्फ मदरसे का मुँह मैंने अर्ज़ किया ना, मुझे जी, शौक़ जी, हो गया जी, था जी। वो मखारिज का, तो वो मैं पढ़ता था, लेकिन इज्तिमा में भी मैं जाता नहीं था। तो वो इनफरादी कोशिश करते थे मदरसे में, तो फिर वो ज़िमनन सारी बातें आती है, दर्स भी होता था, तरगीब भी दिलाते थे कि इज्तिमा में आएँ, काफिलों में सफ़र करें। तो मैं इज्तिमा में नहीं जाता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो इस्लामी भाई थे हमारे, वो मुझे, मैं जैसे ही गली में इन हुआ, इस जुमारत का दिन था, इज्तिमा का दिन था, मगरिब के बाद शायद याद पड़ता है। तो वो मैं जैसे ही गली में आया तो देखा कि वो इस्लामी भाई नीचे खड़े हुए और आवाज़ दे रहे थे आपके घर पर? जी जी। तो मैं समझ गया कि ये इज्तिमा के लिए बुलाने हैं। ओहो, तो वो बुलाने आया करते थे? हाँ हाँ, बुलाते थे वो। तो आप गोल हो जाते थे? जी जी जी। तो वो मैं देखा कि तो इज्तिमा में ले जाएंगे भी, मुझे बुलाने आ गए। इनफरादी कोशिश तो करते ही थे, हम भी हाँ बोलते थे, मतलब इतना ज़हन नहीं था कि हाँ हाँ चलेंगे, कोई मसला नहीं। तो वो बुलाने आ गए। अब वहाँ वो आवाज़ लगा रहे, अब मैं गली के कोने पर तो मैं गली के कोने पर ही छुप गया ना। अच्छा, हाँ, वहीं खड़ा हो गया मैं कि मतलब अब ये जाएंगे तो घर पर जाऊँगा। ओहो। उन्होंने दी आवाज़, तो घर से जवाब मिला हुआ कि नहीं है। आप छुपे हुए थे? मैं हाँ गली के कोने पे खड़ा था, मैं देख रहा था, बोले अब ये जाएँ तो मैं जाऊँ। अच्छा, अब वो बोले मैं जाऊँ नहीं मैं कहूँ कि मैं आऊँ नहीं। तो वो इस्लामी भाई काफ़ी देर तक वहीं पर खड़े रहे, यहाँ तक कि मैं देखा कि खड़े हुए, तो चलो मैं एक जगह से होकर आता हूँ। तो मैं एक राउंड लगा कर आया, तो 2 बार आया, तो वो खड़े हुए वहीं पर। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे जहन में आ रहा है कि लगता है लिए बगैर जाएंगे नहीं है, लेकिन मुझे जाना ही नहीं था, नीयत ही नहीं थी मेरी कि मैंने जाना ही नहीं है। क्यों नहीं था जहन? आखिर क्या वजह थी? कि क्या कॉन्सेप्ट क्या था कि नहीं जाऊंगा इज्तिमा में? क्यों नहीं जाऊंगा भाई? असल में वो जो मैंने बाद में महसूस किया इसकी सारी वजूहत, तो वो ये थी कि ये जो दुनियावी गैदरिंग थी ना, वो मैं छोड़ता नहीं था। इनको जो दोस्त थे पहले के, उनको मैं नहीं छोड़ता था। उनके साथ मतलब कि घूमना फिरना और खेलना, और ये छूटता नहीं था मुझसे, मैं नहीं छोड़ता था इसको। ठीक है। तो ये वाकई ये जहन बना कि मदनी माहौल से बहुत जल्दी वाबस्ता होना है और मदनी जहन बहुत जल्दी बन जाए, इज्तिमा में शिरकत वगैरह। तो ये जहन मेरा बना कि पुरानी गैदरिंग जो है वो छोड़नी पड़ेगी, जो बेनमाजियों की होती है और जो ज़ाहिर है कि वो हमें नेकियों की तरफ आने नहीं देते एक तरह से, तो वो छूटती नहीं थी मुझसे। वो एक था बस वो। और ये जो है, तो इस वजह से जो है मैं मतलब वो साथ बैठना है और रात को जाना है, तो इस वजह से इज्तिमा में आता नहीं था मैं, इस और जहन नहीं बनता था। तो वो काफ़ी देर खड़े रहे, फिर बेचारे खड़े रह कर भी कब तक रहते, उनका भी इज्तिमा में शिरकत थी, उनकी भी करनी थी उनको। तो फिर वो गए। तो जब वो गए ना, तो उस वक्त मतलब कि दिल पे लगा ना, यार ये बेचारे कितनी देर तक यहाँ खड़े रहे और सिर्फ मेरी वजह से, इनको कोई दुनियावी मफाद भी नहीं है, बस सिर्फ मुझे इज्तिमा में ले जाने के लिए। तो फिर वहाँ पर मैंने मतलब कि नीयत की कि अब मैं इज्तिमा में जाऊँगा। अच्छा, जी हाँ, उस दिन तो नहीं गया मैं उनके साथ, लेकिन फिर उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी मतलब आपके दिल पर लग गई है। जी, ये बात कि ये अच्छा, यहाँ देखिए इतना प्यारा मदनी फूल है। ज़रूरी नहीं है कि हमारी इनफरादी कोशिश जो ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हो जो हमें नज़र आए। हम इनफरादी कोशिश कर रहे हैं किसी पर, अब आपके दिल में जी नियत कर ली आपने, उनका इतना आप उनकी मेहनत देखकर, उनकी इनफरादी कोशिश देखकर, लेकिन उस मुबल्लिग को तो ये नहीं पता कि इस पर असर हो चुका है। हमारे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हो सकता है, हम किसी पर इनफरादी कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको नेकी की तरगीब दिला रहे हो, तो वो लेकिन उसके दिल पर असर ऐसा हो रहा है जो उसका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा, हमें नहीं मालूम। खैर, अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइम गए आप? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं उनके साथ इज्तिमा में पाबंदी हो गई, इज्तिमा में मैं जाने लगा। फिर एक मरतबा जैसे हम काफ़िले में, पहला ही काफ़िला था वो रहीम यार खान का था मेरा। अच्छा। और उसमें शब बारात आई थी। जी जी। तो ये टेलीफोनिक बयान वहाँ रिले हुआ था, तो वहाँ पर वो हमने शिरकत की। फिर बयान हुआ बापा का बाबुल मदीना से, रहीम यार खान रिले हुआ। उसमें मुश्ताक भाई ने नात पढ़ी पहले, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, नज़म पढ़ी। ठीक, नज़म। जी जी। और फिर जो है बापा का बयान हुआ, और शब बारात का बयान था और कब्र के मौजू पर था। तो फिर वो तो जो बयान लगा है, तो वहाँ से मुझे जो है बापा के बयान से
پھر سمجھ میں آئی. سمجھ میں آیا مطلب اچھا، وہ بالکل لگا تھا بالکل دل میں جا کر ایسے مطلب کہ انداز میں باپا نے بیان فرمایا تھا. تو قافلوں کو شوق ہو گیا تھا اجتماع سے جانے کا؟ نہیں میں نے عرض کیا نا کہ یہ میری جو شرکت ہوئی اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش ہی کی برکت ہے کہ وہ لگے رہے پیچھے. شاید وہ نہ لگتے اس طرح کوشش نہ کرتے تو شاید میں یا نہ ہوتا. اللہ عز و جل ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کو برکت عطا فرمائے کہ بیچارے اپنے کام کا چھوڑ کر اور پیچھے لگے رہتے تھے اور کوششیں کرتے تھے. دنیا کا فائدہ نہیں, کوئی نہ پیسے نہیں ملنے. واقعی یہ ان کی قربانیاں ہیں ایسے مبلغین کی, اور یہ جو اس طرح سے محنتیں کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ جو گلشن ہرا بھرا ہے, ہر ایک اپنی توفیق کے مطابق حصہ ڈال رہا ہے اس میں. ماشاءاللہ اللہ اور برکتیں نصیب فرمائے. خیر ظاہر ہے کہ وہ جب آتے تھے ہمارے پاس تو اپنا کام ہم چھوڑ کر ہی آتے ہوں گے نا. جمعہ رات مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہے تو وہ عصر کے بعد تو نکلتے ہوں گے نا پھر انفرادی کوشش کرتے ہوئے, اور ظاہر ہے کہ بیچارے اتنا اپنا آتے تھے. تو وہ قافلے میں پھر یوں ترکیب بنی کہ ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے, قافلہ ذمہ دار تھے وہاں کے, وہ تو بہت ہی کڑن شاہ تھے بالکل ایسا. مطلب ان کا قافلے کا جنون تھا, سمجھ لو جنون کی حد تک اس وقت میں. جی تو وہ بہت کوشش کرتے تھے. تو قافلے کے لیے انہوں نے مجھ پر انفرادی کوشش کی. میرا ٹھیک ہے چلیں گے, جانا تو تھا نہیں, جانا نہیں تھا, اور کہہ دیا چلیں گے. انداز ذہن نہیں تھا, ظاہر نہیں تھا ذہن بالکل بھی. کچھ کیا جھوٹ کیا سچ کیا نیتیں کچھ بھی تو نہیں تھا نا, کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وہ چل رہے تھے جس طرح چل رہا ہے. دیکھ لیں کیسے کورے کو پالش کر دیتی دعوت اسلامی. ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ماحول ہی ایسا ہے. تو انہوں نے تاریخ بھی بتائی. اب تاریخ سن تو لی پر اب جانا ہی نہیں تھا تو کیا اب ذہن میں یاد رکھنا, ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی. ان اسلامی بھائی نے مجھ پر اتنی انفرادی کوشش کی قافلے کے لیے کہ میرا خیال ہے کہ قافلے کی تاریخ انہوں نے مجھے 20-25 دن پہلے دی ہوگی. اچھا. اور اس 20-25 دن میں 10 سے 15 مرتبہ مجھ سے ملاقات کر چکے ہیں. اللہ اللہ. کہ آپ کو مطلب قافلے میں چلنا ہے, وہ نیت کی ہے, آپ کو نیت یاد ہے, اور یہ برکتیں اور یہ فضائل, اور میں چلیں ہر بار چلیں گے, جانا نہیں ہے. جانا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے چلیں آپ, یہ اب یہ ہو سکتا ہے ایک تعداد ہو جو سن رہی ہو جس کو قافلے کے لیے کہا جاتا ہو, وہ کہتی ہو چلیں گے, اور اندر سے کہتی ہو جانا نہیں ہے. چلیں کب تک بھاگیں گے آپ, ہم بھی پیچھے پیچھے, جانا ہے انشاءاللہ. آپ انشاءاللہ. خیر. تو انہوں نے ہاں پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں گھر میں تھا, رات کا وقت تھا, تو آواز آئی. کھڑکی سے میں نہیں دیکھا تو وہ اسلام بھائی کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے مطلب مجھے کہا کہ آ جاؤ بیگ لے کے. آپ نے کہا یہ تو رانگ نمبر ہو گیا, میں کہاں نکل آیا. جی ہاں بالکل یہی سوچا میں نے. مطلب مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ یہ قافلے کے لیے لینا ہے تو میں نہیں نکلتا, پتہ ہی نہیں تھا. اور کسی کو بھیج دیتا کہ بول دو کہ نہیں ہے. اور مجھے یہ تھا بھی نہیں کہ وہ تاریخ آ گئی, جانا ہی نہیں تھا. وہ آ گئے, لینے آ گئے گھر پر بھائی ماشاءاللہ. تو اب میں کیا کروں تو کیا کروں. اور مجھے مطلب کہ جس طرح انہوں نے مجھ پر اتنی انفرادی کوشش کی تھی نا, تو میں نے کہا کہ ان کو اگر میں منع کروں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے. اچھا. اور ٹھیک ٹھاک ناراض ہوں گے, ناراض ہی نہیں ہوئے, ٹھیک جس حساب سے انہوں نے جو ترکیب کی تھی. اتنی دفعہ ملاقاتیں کی, اتنی دفعہ سمجھایا, اتنی دفعہ بتایا, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا ہر بار کنفرم کیا ہے. صحیح. تو اب مجھے واقعی میں سچ بولوں کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ناراض ہو جائیں گے. اب نیچے جا کر ان کو جواب دینا, تو اوپر تو جواب دے ہی نہیں سکتے. تو پھر میں نیچے گیا ہمت کر کے, اور ان کو مطلب کہ کہا کہ وہ یوں مسئلہ ہے. کیا میں نے کہا وہ تو پھر یاد نہیں, کوئی میں نے مسئلہ وغیرہ کہ بات بنا دی کہ وہ میں نہیں آ سکوں گا, اور یوں اور وہ. تو یقین مانے کہ وہ اسلامی بھائی الحمدللہ ناراض ہونا تو دور کی بات, شفقت کی انہوں نے. اچھا. اللہ ایسی مطلب کہ اچھا کیا ہو گیا, اللہ بہتر کرے. اور جو ہے نا انداز میں یوں انہوں نے بہت شفقت کی. اور پھر کہتے ہیں کہ اگر بھائی کو بھیج دیں آپ, اگر بھیج سکتے ہیں. نہیں آئیں گے. بولے والد صاحب کو بھیج دیں. بولے نہیں آئیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں کوشش کریں تھوڑا. کیا انہوں نے مطلب, لیکن مجھے تو جانا ہی نہیں تھا, مطلب کہ ذہن ہی نہیں تھا بالکل بھی. کیوں نہیں ذہن تھا, کیا مطلب؟ اور مطلب وہی تھا کہ کیا ہوگا قافلے میں, اور 3 دن وہاں جائیں گے اور رہیں گے, اور پتہ نہیں نئی جگہ, اور ایک مطلب وہ ہاں تھا ایک وہ. تو پھر یہ کہ وہ چلے گئے وہاں سے. اور شاید دنیاوی طور پر کوئی کسی کو اتنا سمجھاتا, کوئی ایسا معاملہ ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو ہاتھ رکھ دیتا, کوئی اس طرح منع کرتا نا, لڑائی ہو جاتی. بالکل ہو جاتی. کیونکہ میں نے اتنے ان کو لہرے دیے تھے
صحیح. لیکن الحمدللہ وہ بالکل بھی جو ہے ماتھے پہ شکن نہیں ہے. نہیں بیچارے وہ جب وہ وہاں سے گئے نا تو میری آنکھیں بھر آئی. اللہ اکبر. اچھا ہاں آپ کو احساس ہوا, دکھ احساس ہوا مجھے کہ یار یہ غلط ہے, یہ بیچارہ یار اتنا کوشش کی اور آج بھی آگے بلانے کے لیے. پھر میں نے وہیں کھڑے نیت کی تھی اللہ کہ اب میں قافلے میں جاؤں گا. اچھا اور پھر آئندہ میں گیا بھی ان کے ساتھ. اے دعوت اسلام تیری